السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، صحیح بخاری کتاب التوحید کا درس چل رہا ہے، اور پچھلے درس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت فوقیت کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، اس تعلق سے آیات اور احادیث کو دیکھا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کتاب التوحید کا، صحیح بخاری کتاب التوحید کا 24واں باب ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں، کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے کہ کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور معتزلہ اور خوارج اور روافظ وغیرہ، جہمیہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ان کا رد کیا ہے۔ آگے احادیث امام بخاری لائے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت جریر کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے چاند کی طرف دیکھا، چاندنی رات تھی، آپ نے چاند کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم، بے شک عنقریب تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون ھذا القمر، جیسا کہ تم لوگ اس چاند کو دیکھتے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں تم ایک دوسرے سے مزاحمت نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو دھکا دینے کی نوبت نہیں آئے گی، بہت سکون سے دیکھو گے۔ فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا، تو تم سے اگر ہو سکے تو سورج کے طلوع ہونے کے پہلے کی جو نماز ہے، یعنی نماز فجر، اور سورج کے غروب ہونے کے پہلے کی جو نماز ہے، یعنی نماز عصر، ان کی پابندی کیا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت جریر بن عبداللہ ہی کی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، ان قریب تم اپنے رب کو بالکل صاف صاف دیکھو گے۔ پھر اگلی حدیث حضرت جریر ہی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات میں اللہ کے رسول ہماری طرف نکلے اور آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون ھذا، جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو ویسے ہی اپنے رب کو دیکھو گے، لا تضامون فی رؤیتہ، اس کو دیکھنے کے بارے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اس کے بعد اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هل تضارون فی القمر لیلۃ البدر، کیا چاندنی رات میں چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری آتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا فہل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، اگر بادل نہ ہو اور سورج نکلا ہو تو کیا تم کو سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری آتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا فإنکم ترونہ کذالک، اسی طریقے سے تم لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا کہ جو جس کی پیروی کرتا تھا، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ تو جو سورج کی عبادت کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا، جو چاند کی عبادت کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے چلا جائے گا، جو بتوں کی پجاری تھے وہ بتوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، پھر یہ امت بچے گی، فِيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا، اس امت کے اندر اس کے بہترین لوگ ہوں گے جو اہل ایمان کے لیے شفاعت کریں گے، اور منافق لوگ بھی ہوں گے۔ پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فیقولون، تو وہ لوگ کہیں گے ھذا مکاننا، یہ ہماری جگہ ہے، حتی یأتینا ربنا، ہم اپنی جگہ رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آئے۔ فإذا جاء ربنا عرفناہ، تو جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ فیأتیہم اللہ فی صورتہ التی یعرفون، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنی اس صورت میں آئے گا جس صورت میں اہل ایمان اس کو پہچان لیتے ہیں۔ فیقول انا ربکم، تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اہل ایمان کہیں گے کہ انت ربنا، کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے ہوں گے۔ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جہنم، پھر جہنم کے پہلے ایک پل رکھا جائے گا۔ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُهَا، تو میں اور میری امت کے لوگ سب سے پہلے اس پل کو پار کریں گے، اور اس دن کوئی نہیں بولے گا سوائے رسولوں کے، اور رسولوں کی زبان پر بھی ایک ہی پکار ہوگی اللہم سلم سلم، اے اللہ بچا لے بچا لے۔ اور جہنم میں ایسے آنکڑے اور کانٹے ہوں گے مثل شوک السعدان، جو ایک خاص درخت ہوتا تھا کانٹے دار نجد میں جس کو سعدان کہا جاتا تھا، آپ نے فرمایا کہ سعدان کے کانٹوں کی طرح جہنم کے اندر سے آنکڑے نکلیں گے۔
حل رأیتم السعدان، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم لوگوں نے سعدان کو دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آنکڑے جو جہنم کے اندر ہوں گے وہ سعدان کے کانٹے کی طرح ہوں گے، غیر انہ لا یعلم قدر عظمھا الا اللہ، لیکن ان کی صحیح ان کا حجم جو ہے کتنے لمبے کتنے چوڑے ہوں گے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تخطف الناس باعمالہم، اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق لوگوں کو اچک لیں گے وہ آنکڑے۔ فمنہم الموبق بعملہ، اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، او الموثق بعملہ، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے بدے ہوئے ہوں گے، ومنہم المخردل، کچھ ایسے ہوں گے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، او المجازہ، کچھ کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ثم یتجلی، پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا، یہاں تک کہ جب اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور اپنی رحمت سے جہنم میں سے لوگوں کو نکالنے کا ارادہ کرے گا، تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم میں سے ایسے لوگوں کو نکال دیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا ارادہ کرے گا۔ تو فرشتے ان کو جہنم میں سجدے کے نشان سے پہچان لیں گے، اس لیے کہ آگ ابن آدم کو کھاتی ہے الا اثر السجود، سوائے سجدے کے نشان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو نہیں کھا سکتی۔ تو وہ لوگ جہنم سے جب نکلیں گے تو بالکل جلے بھنے ہوئے ہوں گے، تو ان کے اوپر مائع حیات، آب حیات ڈالا جائے گا، فینبتون تحتہ، تو وہ اس کے نیچے سے اس طریقے سے اگیں گے اور ابھریں گے، کما تنبت الحبۃ فی حمیر السیل، جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ میں سبزہ نکل جاتا ہے، اس طریقے سے وہ لوگ ابھریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہوگا، وَيَبْقَى رَجُلٌ، اور اس کے بعد ایک آدمی بچے گا، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، اور وہ آخری آدمی ہوگا جہنم میں سے نکلنے والا اور جنت میں جانے والا۔ تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، اصرف وجہی عن النار، میرے چہرے کو تو جہنم سے پھیر دے، فإنه قد قشبنی ریحها، جہنم کی گرم ہواؤں نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، وأحرقنی ذکاؤها، اور اس کی تپش سے نے مجھے جلا رکھا ہے۔ تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، جتنی اللہ چاہے گا وہ دعا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا حل عصیت ان اعطیت ذلک ان تسألنی غیرہ، اگر تم کو یہ چیز دے دی جائے تو کیا پھر تم کوئی اور سوال کرو گے؟ فیقول لا وعزتک لا اسألک غیرہ، تو وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عہد و پیمان کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کرے گا، فیصرف اللہ وجہ عن النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کے چہرے کو پھیر دے گا۔ تو جب وہ جنت کے پاس آئے گا، ورآہا، اور جنت کو دیکھے گا، سکت ما شاء اللہ ان یسکت، تو جتنی دیر تک اللہ چاہے گا اتنی دیر تک وہ خاموش رہے گا۔ پھر کہے گا اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے کی طرف بڑھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا تو نے اس بات پر عہد و پیمان نہیں دیا تھا، اللہ تسألنی غیر الذی اعطیت ابدا، کہ تجھے جو چیز جو تو نے مانگی وہ تجھے دے دی جائے گی، اب اس کے بعد تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ ویلک یا ابن آدم ما اغدرک، اے ابن آدم تیری بربادی ہو، تو کتنا بڑا وعدہ خلاف ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اے ربی، اے میرے رب، وید اللہ، پھر اللہ کو پکارے گا، یہاں تک کہ کہے گا حل عصیت ان اعطیت ذلک ان تسأل غیرہ، اگر تجھے تیری بات مان لی جائے، تیرا سوال پورا کر دیا جائے تو کیا تو کچھ اور مانگے گا؟ تو وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ وَيُعْطِي مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقٍ، اور اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کی طرف بڑھا دے گا۔ تو جب وہ جنت کے دروازے کے پاس آئے گا تو جنت اس کے نظروں کے سامنے ہوگی، وہ جنت کی عیش و آرام کو دیکھے گا، تو تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہے گا جتنا اللہ چاہے گا، پھر کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے تو جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا الست قد اعطیت عہودک ومواثیقا، کیا تو نے مجھ سے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ جو تجھ کو دے دیا جائے گا اب اس کے بعد تو کچھ اور نہیں مانگے گا؟ تو کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ویلک یا ابن آدم، اے ابن آدم بربادی ہو تیرے لیے، تو کتنا بڑا وعدہ خلاف ہے۔ تو وہ انسان کہے گا ای رب لا اکونن اشقی خلقک، اے میرے رب، میں تیری مخلوق کا سب سے بد نصیب انسان نہیں بننا چاہتا۔ تو وہ اللہ کو پکارتا رہے گا حتی یضحک اللہ منہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہنسے گا۔ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ، جب اللہ اس کے اوپر ہنسے گا، قَالَ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ، تو اللہ اسے کہے گا ٹھیک ہے تو جنت میں چلا جا۔ تو جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تمنا، اب تو آرزو کر۔ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّا، تو وہ اپنے رب سے سوال کرے گا اور تمنا کرے گا۔ حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا کہ تو نے ایسا ایسا کہا تھا۔
حتی انقطعت بہ الامانی، یہاں تک کہ اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی. قال اللہ ذالک لک ومثلہ معہ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جتنی چیزوں کی تو نے آرزو کی وہ سب تجھے ملیں گی اور اسی کے جیسا اور بھی تجھے ملے گا. تو اس حدیث میں، اس طویل حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی دیدار کا بھی ذکر ہے اور اس سے ملاقات کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے آنے کا بھی اس میں ذکر ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے ہنسنے کا بھی ذکر ہے. ہم ان تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں. ہم نہ تو ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں. یہ جو حدیث ہے اس میں ایک راوی کہتے ہیں، عطا ابن یزید کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے تھے تو حضرت ابو سعید خدری بھی ساتھ میں تھے. حضرت ابو سعید خدری ان کی کسی بات کا رد نہیں کر رہے تھے. جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ذالک لک ومثلہ معہ، کہ اے میرے بندے تجھے یہ تمام چیزیں ملیں گی اور اسی کے مثل اور بھی ملے گا، تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا وعشرۃ امثالہ معہ، کہ میں نے اے ابو ہریرہ جو اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے اس کا 10 گنا ملے گا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ما حفظت الا قولہ، مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ ذالک لک ومثلہ معہ، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے تجھے یہ تمام نعمتیں ملیں گی اور اس کے مثل ملے گا. یعنی دونوں صحابہ میں اللہ کے رسول سے جو الفاظ سنے تھے اس میں ایک معمولی سا فرق تھا. ایک صحابی نے جو الفاظ سنے اس میں ومثلہ معہ کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے تجھے یہ نعمتیں ملیں گی اور اسی کے برابر اور بھی ملیں گی. اور حضرت ابو سعید خدری جو الفاظ سنتے ہیں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے 10 گنا اس کا ملے گا. تو یہ کوئی ایک معمولی فرق تھا جس کی وجہ سے دونوں صحابی نے اپنا اپنا اختلاف یہاں پہ ذکر کیا. اس کے بعد اگلی حدیث حضرت ابو سعید خدری کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول حل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا جب آسمان صاف ہو تو سورج اور چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی دشواری نہیں آئے گی اپنے رب کو دیکھنے میں اس دن جس طریقے سے تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں آتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ہر قوم اس کی طرف چلی جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی. تو صلیب والے صلیب کے ساتھ چلے جائیں گے، بتوں والے بتوں کے پاس چلے جائیں گے، اور تمام معبودوں والے اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ بچیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، برے لوگ بھی اور اچھے لوگ بھی. وغبرات من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے کچھ بچے کھچے جو توحید والے لوگ ہوں گے وہ بچیں گے. پھر جہنم کو لایا جائے گا، کأنہا سراب، جہنم کو پیش کیا جائے گا گویا کہ وہ ریت کا ایک میدان ہے. فیقال للیہود، تو یہودیوں سے پوچھا جائے گا ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم عزیر کی جو اللہ کے بیٹے ان کی عبادت کرتے تھے. تو کہا جائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تو کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ تو یہودی کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں سیراب کرے. تو ان سے کہا جائے گا تم پیو، فیتساقطون فی جہنم، وہ لوگ جہنم میں گر جائیں گے. پھر نصارہ سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم مسیح کی جو اللہ کے بیٹے ان کی عبادت کرتے تھے. تو کہا جائے گا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں سیراب کرے. تو ان سے کہا جائے گا لو پیو، اور وہ لوگ بھی جہنم میں گر جائیں گے. اس کے بعد وہ لوگ بچیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، برے لوگ بھی اور اچھے لوگ بھی. ان سے کہا جائے گا ما یحبسکم، تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو؟ وقد ذهب الناس، سب لوگ چلے گئے ہیں. تو وہ لوگ کہیں گے فارقناہم ونحن احوج منا الیہ اليوم، کہ ہم لوگوں سے اس حال میں جدا ہوئے ہیں کہ آج سے زیادہ ان سے اس وقت جتنی ہمیں لوگوں کی ضرورت تھی اس سے زیادہ آج ہمیں ضرورت ہے. وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، کہ ہر قوم اس سے مل جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی. تو ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبار اس صورت میں غیر صورت التی رأوہ فیہا اول مرہ، جس صورت میں وہ لوگ اللہ کو پہلی بار دیکھیں گے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. فیقولون انت ربنا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے. فلا یکلمہ الا الانبیاء، اور اللہ سے اس دن انبیاء ہی بات کریں گے. فیقول، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا حل بینکم وبینہ آیۃ تعرفونہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جس سے تم اپنے رب کو پہچان سکو؟ فیقولون الساق، تو کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ کی پڈلی.
فیکشف عن ساقی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پڈلی کو کھولے گا، فیسجد لہ کل مؤمن، تو ہر مومن اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائے گا، ویبقى من کان یسجد للہ ریا وسمعا، اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے کے لیے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جب سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی پیٹھ بالکل سیدھی رہے گی تختے کی طرح، ان کی پیٹھ کے اندر یعنی جھکاؤ ہی نہیں ہوگا کہ وہ جھک سکیں۔ اس کے بعد ایک پل کو لایا جائے گا اور اس پل کو جہنم کے پہلے رکھ دیا جائے گا۔ تو ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مدحضۃ مذلۃ، یہ پل جو ہوگا یہ ایک پھسلنے کی اور گرنے کی جگہ ہوگی، علیہ خطاطیف و کلالیب، اس پر بڑے بڑے آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، وحسکۃ مفلطحۃ لہا شوکۃ عقیفا، اور اس کے اوپر جو ہے چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے اور ان کے سر سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن جو ہوں گے اس پر سے ایسے گزریں گے جیسے پلک جھپکتی ہے، جیسے بجلی چمکتی ہے، جیسے ہوا چلتی ہے، جیسے بہترین گھوڑے چلتے ہیں، جیسے سواریاں چلتی ہیں۔ فناجن مسلمون، تو ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو صحیح سالم بچ جائیں گے، وناجن مخدوشن، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے بدن پر خراشیاں آئیں گی، ومقدوس فی نار جہنم، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی تپش تھوڑی بہت ان کو لگے گی۔ حتیٰ یمر آخرہم یصحب صحبا، یہاں تک کہ ان میں سے آخری آدمی جو گزرے گا وہ گھسٹ گھسٹ کر کے گزرے گا۔ فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج جیسے تم مجھ سے اپنا حق مانگنے کے لیے بحث کرتے ہو اور اپنا حق طلب کرتے ہو، تقاضا کرتے ہو، اس دن مومن اللہ کی بارگاہ میں جبار سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، جب اہل ایمان دیکھیں گے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں وہ بچ گئے تو کہیں گے ربنا اخواننا الذین کانوا یصلون معنا، وہ کہیں گے اے اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیکیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جاؤ، اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صورتوں کو جہنم کے اوپر حرام کر دے گا۔ تو وہ لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض اہل ایمان جہنم میں اپنے پیر تک اور بعض جو ہے اپنی آدھی پڈلی تک جہنم کی آگ میں جا چکے ہیں۔ فیخرجون من عرفوا، تو جس کو وہ لوگ پہچانیں گے اس کو نکال لیں گے، پھر وہ لوگ واپس لوٹیں گے۔ تو اللہ کہے گا جاؤ، اور جس کے دل میں تم آدھا دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اس کو تم لوگ جہنم سے نکال لو۔ تو جس کو وہ لوگ پہچانیں گے اس کو نکال لیں گے، پھر واپس لوٹیں گے۔ تو اللہ کہے گا جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اس کو بھی تم جہنم سے نکال لو۔ تو وہ لوگ ان لوگوں کو نکال لیں گے جن کو پہچانیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کرتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ اس کا کئی گنا ثواب دے گا۔ فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ کے انبیاء بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اور اہل ایمان بھی شفاعت کریں گے۔ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ، تو اللہ جبار کہے گا بقیت شفاعتی، اب میری شفاعت باقی رہ گئی۔ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں سے ایک مٹھی لوگوں کو نکالے گا۔ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوا، تو ایسے لوگوں کو نکالے گا جو جل بھن کر کے بالکل جل چکے ہوں گے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے اندر ایک نہر ہوگی، اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اس نہر کو کہا جاتا ہے ماء الحیات، آب حیات، زندگی کا پانی۔ فَيَنْبُتُونَ فِيهَا فَتَيْهِ، تو وہ اس کے کناروں میں اس طریقے سے اگیں گے کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل، جیسے سیلاب کے کوڑا کرکٹ میں سبزہ نکلتا ہے۔ قد رأیتموها الی جانب الصخرہ و الی جانب الشجرہ، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں نے کسی پیڑ کے پاس یا کسی چٹان کے پاس یہ منظر دیکھا ہوگا۔ فما کان الی الشمس منہا کان اخضرا، تو جب سیلاب میں کہ کوڑا کرکٹ میں اس طریقے کا سبزہ نکلتا ہے تو جو دھوپ میں جو حصہ رہتا ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے، اور جو سائے میں جو حصہ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ، تو اس پانی سے غسل کرنے کے بعد وہ اس طریقے سے نکلیں گے جیسے وہ موتی کی طرح ہیں۔ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِيمُ، ان کی گردنوں میں مہر ڈال دی جائے گی، اور وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جنتی ان کی مہر دیکھ کر کے کہیں گے ہَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَٰنِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رحمان نے خود آزاد کیا ہے۔
ادخلہم الجنت جنت بغیر عمل عملوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی عمل کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ولا خیر قدموا، ان لوگوں نے کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا پھر بھی اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ فیقال لہم، تو ان سے کہا جائے گا لکم ما رأیتم ومثلہ معہ، تم لوگ جو نعمتیں دیکھ رہے ہو وہ تو تم کو ملے گی ہی، اور اسی کے برابر اور بھی ملے گی۔ تو اس طویل حدیث میں، لمبی حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا ذکر ہے، اللہ کے دیدار کا ذکر ہے، اللہ کے آنے کا ذکر ہے، تو ان تمام صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو روک لیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کی وجہ سے غمگین ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری سفارش کرتا اور ہمیں ہماری اس حالت سے نجات مل جاتی۔ تو وہ لوگ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو اپنی جنت میں داخل کیا اور آپ سے اپنے فرشتوں کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تو آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہماری اس حالت سے اللہ تعالیٰ ہم کو راحت دے۔ تو حضرت آدم کہیں گے لست ہناکم، میں اس لائق نہیں ہوں، اور حضرت آدم اپنی اس خطا کو یاد کریں گے کہ انہوں نے جس درخت سے ان کو کھانے سے منع کیا گیا تھا اس کو انہوں نے کھا لیا تھا۔ تو حضرت آدم کہیں گے تم لوگ حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے پہلے نبی ہے جن کو اللہ نے زمین میں بھیجا ہے، اور وہ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے تو حضرت نوح کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جب انہوں نے اپنے رب سے بغیر علم کے ایک سوال کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ تم لوگ ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس جاؤ، تو لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں بھی اس لائق نہیں ہوں، اور وہ اپنی ان 3 باتوں کو یاد کریں گے جو بظاہر انہوں نے حقیقت کے خلاف بولی تھی، لیکن وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھی، بظاہر وہ حقیقت کے خلاف نظر آ رہی تھی، تو اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم انکار کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے تم لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے تورات دی ہے اور اللہ نے ان سے بات کیا ہے اور ان کو اللہ نے اپنا مقرب بنایا ہے۔ تو وہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں بھی اس لائق نہیں ہوں، اور وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جب ان سے ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا۔ وہ کہیں گے تم لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں بھی اس لائق نہیں ہوں۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے اور ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں، تو وہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب سے اس کے گھر کے بارے میں یعنی جنت کے بارے میں اجازت طلب کروں گا، تو میرے لیے اجازت دے دی جائے گی۔ تو جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا، دیکھیے میں اپنے رب کو دیکھوں گا، یہی اس حدیث کا اصل استدلال امام بخاری کا، وقعت ساجدا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، فیدعونی ما شاء اللہ ان یدعنی، تو اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک چاہے گا مجھے اسی حال میں چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع محمد، اے محمد سر اٹھائیے، وقل یسمع، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، تو میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت انس۔ تو قتادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نکلوں گا اور لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، پھر میں لوٹوں گا اور اپنے رب سے جنت کے بارے میں اجازت طلب کروں گا، اور پھر مجھے اجازت دی جائے گی، اور پھر میں اپنے رب کو دیکھ کر کے سجدے میں گر جاؤں گا، اور جتنی دیر تک اللہ چاہے گا میں اسی حال میں رہوں گا۔ پھر کہا جائے گا اے محمد سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی، مانگیے دیا جائے گا۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھ کو سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، اور میں لوگوں کو نکال کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ آگے حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں تیسری مرتبہ لوٹوں گا اور اپنے رب سے اس کے گھر کے بارے میں اجازت طلب کروں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی، اور میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا، اور جتنی دیر تک اللہ چاہے گا میں اسی حالت میں رہوں گا، پھر کہا جائے گا کہ آپ سر اٹھائیے، آپ کہیے سنا جائے گا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو مجھے سکھائے گا، اور پھر میں سفارش کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، اور میں لوگوں کو نکال کر کے جنت میں داخل کروں گا۔
اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یبقى فی النار الا من حبسہ القرآن، جہنم میں صرف وہی لوگ بچیں گے جن کو قرآن نے روک رکھا تھا، ای وجب علیہ الخلود، یعنی ان کے اوپر ہمیشہ جہنم میں رہنے کا عذاب ثابت ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اے نبی امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا، مقام محمود پر مبعوث کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ مقام محمود ہے جس کا تمہارے نبی سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے اس باب میں حضرت انس کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلوایا اور ان کو ایک ڈیرے میں جمع کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے انصار سے کہا اصبروا، صبر کرو، حتی تلقوا اللہ و رسولہ، یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرو گے، فإنی علی الحوض، اور میں تم کو حوض کوثر پہ ملوں گا۔ یہاں اللہ سے ملاقات کرو گے، یہی امام بخاری کا استدلال ہے اس حدیث سے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہم ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن انت الحق، اے اللہ تو حق ہے، وقولک الحق، تیری بات سچی ہے، ووعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، ولقاؤک الحق، اور تیری ملاقات سچی ہے۔ یہی امام بخاری کا استدلال ہے کہ اللہ کی ملاقات بھی سچی، اللہ سے اہل ایمان ملاقات کریں گے اور اس کا دیدار کریں گے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچی ہے، جہنم سچی ہے، قیامت سچی ہے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اے اللہ میں تیرے لیے مسلمان ہوا، تیرے اوپر ایمان لایا، تیرے اوپر بھروسہ کیا، وإلیک خاصمت، اور تیری ہی بارگاہ میں اپنے جھگڑوں کو لے کر کے گیا، وبک حاکمت، تیرے ہی ذریعے میں نے فیصلے کیے، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، وما اسررت وما اعلنت، جو چھپ کر کے کیے، جو کھل کر کے کیے، وما انت اعلم به منی، اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث حضرت عدی بن حاتم کی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اس کا رب کلام نہ کرے، لیس بینہ وبینہ ترجمان، اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ولا حجاب یحجبہ، اور کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا، یعنی بغیر حجاب کے ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے رب سے بات کریں گے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن قیس روایت کرتے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جنتان من فضۃ، کہ دو جنتیں ایسی ہوں گی جو چاندی کی ہوں گی، آنیتہما وما فیہا، وہ چاندی کی ہوں گی اور ان کے برتن بھی چاندی کے ہوں گے، وجنتان من ذہب، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جو سونے کی ہوں گی، آنیتہما وما فیہما، ان کے برتن بھی سونے کے ہوں گے اور اس کے اندر کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی، وما بین القوم وبین ان ينظروا الی ربہم الا رداء الکبر علی وجہہ، اور لوگوں کے درمیان اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان رکاوٹ اللہ کے چہرے پر ایک کبریائی کی چادر ہوگی، فی جنت عدن، جنت عدن میں، یعنی جنت عدن میں جب لوگ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے سے کبریائی کی چادر کو ہٹائے گا اور لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے مار لیا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غصہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ سے ملے گا، یہی امام بخاری کا استدلال ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کا اور اس کے وعدوں کا سودا کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت پر، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ ان سے بات کرے گا۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔ یہی امام بخاری کا استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دیکھے گا، کچھ لوگوں کو نہیں دیکھے گا، کچھ لوگوں کو دیدار الہی نصیب ہوگا، کچھ لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ نہ بات کرے گا نہ دیکھے گا، رجل حلف علی سلعۃ لقد اعطی بها اکثر مما اعطى، کہ ایک انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے اپنے سامان کے بارے میں اور جتنی قیمت اس کو دی گئی تھی اس سے زیادہ بتاتا ہے،
ورجل حلف علی یمین کاذبۃ بعد العصر، اور دوسرا وہی انسان جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھاتا ہے، لیقتطع بها مال امرئ مسلم، تاکہ اس سے کسی مسلمان کا مال لوٹ لے، کا مال حق مار لے۔ ورجل منع فضل ماء، اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جو کسی کو اپنا ضرورت سے زائد پانی استعمال کرنے سے منع کر دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے نور سے کہے گا الیوم امنعک فضلی، آج میں اپنے فضل کو تجھ سے روک رہا ہوں، کما منعت فضل ما لم تعمل یداک، جس طریقے سے تو نے دنیا میں اس چیز کو جو ضرورت سے زیادہ تھی تو نے دینے سے منع کیا، حالانکہ وہ چیز تو نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کی تھی، اللہ نے نازل کی تھی، اس پانی کو تو نے روکا تھا۔ تو ایسے انسان سے بھی نہ اللہ بات کرے گا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھے گا۔ اگلی حدیث حضرت ابو بکرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزمان قد استدار کہیئتہ، کہ زمانہ اپنی اصلی شکل پر لوٹ آیا ہے۔ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، اب زمانہ اسی کے اوپر لوٹ آیا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر ہے جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یہاں رجب کے ساتھ اللہ کے نبی نے مضر قبیلے کا نام لیا، کیونکہ مضر کے لوگ رجب کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ تو آپ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، یہاں تک کہ ہمیں لگا کہ آپ کوئی دوسرا نام رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بلد طیبہ نہیں ہے، یہ کیا مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ تو آپ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، یہاں تک کہ ہمیں لگا کہ آپ اس دن کا کوئی اور نیا نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا فإن دماءکم واموالکم، تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے اوپر حرام ہے، جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ وستلقون ربکم، اور ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ یہی امام بخاری کا استدلال ہے کہ ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ فیسألکم عن اعمالکم، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، سنو میرے بعد تم گمراہ پلٹ کر کے گمراہ مت ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ الا لیبلغ الشاہد الغائب، سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ غائب لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دیں۔ فلعل بعض من یبلغہ ان یکون اوعی من بعض من سمعہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں سنا ہے، جن کو وہ لوگ یہ بات پہنچائیں گے وہ ان سے زیادہ اس کو یاد رکھیں گے۔ فکان محمد اذا ذکرہ، امام محمد ابن سیرین جب اس حدیث کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے بالکل صحیح فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا الا هل بلغت، الا هل بلغت، سنو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، سنو کیا اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا۔ تو یہ اس حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا ذکر ہے، اللہ کے دیدار کا ذکر ہے۔ تو اس باب میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تمام حدیثوں کا لب لباب یہی ہے، ان کا مقصد یہی ہے، امام بخاری جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن اہل ایمان کو نصیب ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے ہم نے کتاب التوحید کے ان ابواب کو اور ان احادیث کو دیکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے مزید احادیث کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر صحیح طریقے سے ہم سب کو ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔